شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آغاز میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، 2 دن یا 3 دن، اس سے زیادہ دن باقی نہیں رہ گئے ہیں۔ لہذا اس کے استقبال کی مناسبت سے اور اس کی تیاری کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ یوں تو ہم جانتے ہیں کہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رمضان المبارک کے مہینے کی قرآن سے مناسبت کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک اہم عبادت روزہ بھی، لیکن اصل یہ سب باتیں تو رمضان المبارک کا آغاز ہوگا، اس کے بعد آتی رہے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی ہمیں ترغیب دلایا کرتے تھے۔ جب آپ سیرت پر نظر ڈالیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے آغاز میں ہی کہتے تھے، اس کے اختتام میں بھی کہتے تھے کہ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی گویا رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ یہ 2 ماہ اس کی تیاری کے لیے تھا، لہذا ہمیں بھی رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کے لیے 2 مہینہ پہلے سے کہا جا رہا ہے۔ آپ اس کو یوں مثال سے سمجھیں کہ جب کوئی پرائم منسٹر کسی جگہ پر آتا ہے تو پہلے اس جگہ کو اچھے سے سیکورٹی کے حساب سے پورے طور پر جائزہ لیا جاتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی خامی نہ ہو، اور اس کا جو راستہ ہوتا ہے اسے کلین کیا جاتا ہے کہ کوئی ناگواری نہ پیش آئے، ساری چیزیں کلیئر کی جاتی اور پھر اس کے بعد اس کی آمد کے لیے جو ہے راہ ہموار کی جاتی۔ اسی طریقے سے امت کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری آپ 2 ماہ پہلے سے کریں۔ کیا تیاری کرنی ہے؟ تیاری یہ کرنی ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں، روزانہ کی زندگی میں، کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں، دیگر چیزوں میں ہم اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں، تو ہم اپنے کام کاج کو سمیٹ کر کے دھیرے دھیرے زیادہ وقت عبادت میں لگائیں۔ یعنی گویا اگر ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور نماز سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ عبادت میں لگاتے تھے، تو جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو ہم آدھا گھنٹہ عبادت میں لگائیں، شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو مزید 1 گھنٹہ عبادت میں لگائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر عادت پڑے گی، عبادت میں زیادہ دیر تک لگے رہنے کی عادت پڑے گی، پھر رمضان المبارک کے مہینے کو ہم پورے طور پر فارغ کر کے لگا سکیں گے۔ لہذا اسی تیاری کے بارے میں کہا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کی شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خطبہ دیا اور اس میں رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کو اجاگر کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو خالص عبادت کا مہینہ ہے، جو غمخواری کا مہینہ ہے، جو صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے، جو ایثار کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک اہم عبادت روزہ، اس کا ثواب ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کسی کو افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں، صرف افطار پر یہ انعام۔ تو اس کے علاوہ دیگر اعمال پر کتنے بڑے انعام ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں تھا، اتنا مال اور اتنا سرمایہ نہیں تھا جتنا ہمارے پاس۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے پاس تو اتنا سامان نہیں ہوتا کہ کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکیں، ہمارے پاس تو کھجوریں ہوتی ہے، ہم فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، تو کیا ہمیں ثواب اس پر بھی ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے کھجور سے کسی کو افطار کرا دو، لسی پلا دو، دودھ پلا دو، یا کم از کم پانی کا ایک گلاس پانی کا ایک گھونٹ دے دو، تو اس پر بھی تمہیں یہ ثواب ملے گا۔
اسی طریقے سے تراویح جو اہم عبادت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی، اس کے ثواب کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام اللیل کرے، تراویح کی نماز پڑھے اور وہ اس کی پابندی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے صغائر اور کبائر تمام کی تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا یہ تمام فضائل اور قرآن کریم کی تلاوت پر جس طرح عام دنوں میں ہمیں ثواب ایک گنا اگر ملتا ہے تو اس میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرائض کا ثواب کئی فرائض 70 فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں، نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ جب اتنے سارے انعامات ہیں تو اس کی تیاری بھی اتنے اہم اور اتنے اچھے انداز میں کرنی ہوگی، اور اس کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی پورے دن کا جائزہ لیں، ہمارا پورا دن کن کن چیزوں میں گزرتا ہے، ان چیزوں میں کتنا وقت ایسا ہے جو ہمارا لایا نہیں جاتا ہے، فضول جاتا ہے، موبائل میں شارٹس ویڈیو دیکھنے میں جاتا ہے، نیوز سننے میں جاتا ہے، بلا وجہ کی باتیں کرنے میں، غیبت کرنے میں، مجلس بازی میں، یا پھر اوٹلے پر بیٹھ کر بات چیت کرنے میں جاتا ہے۔ ہم اس کو کم کریں، ایک ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا انسان، لیکن ہم اس کو 2 مہینہ پہلے سے کم کریں، کم کرتے 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 اس وقت کو عبادت میں گزاریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کریں اور اس وقت کو عبادت میں گزاریں۔ عبادت میں اب بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، صدقات کا اہتمام کریں، خرچ کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اس ماہ میں خرچ کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے تلاوت کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں ہماری جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے، ہم نے ابھی تک ادا نہیں کی، ان نمازوں کی ترتیب بنا کر کے ہم اس کو مکمل کریں۔ اس کا ہم سے حساب ہوگا اور ہمیں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، یہ معاف نہیں ہوگی بلکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ یہ ہمارے ذمہ ایک حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہذا ہم اپنی جس وقت سے ہم بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک جتنی نمازیں ہماری اندازے کے اعتبار سے چھوٹ چکی ہے اس کے بنانے کی ترتیب، اس کے پڑھنے کی ترتیب بنائیں، اور جن نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں ان نمازوں سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جن نمازوں کے بعد سنت ہے ان نمازوں کے بعد آپ اپنی جو چھٹی ہوئی نماز ہے وہ ادا کریں، اس کا اہتمام کریں۔ لیکن اگر آپ صاحب ترتیب ہیں، یعنی آپ کے ذمہ کوئی نماز باقی نہیں بچی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، پھر آپ نوافل کا اہتمام کریں اور صلاۃ التوبہ وغیرہ کی نمازیں پڑھیں۔ اور اگر وقت بچ جائے تو آپ آدمی ایک ہی عبادت میں مستقل لگا رہے تو یا تو پریشان ہو جاتا ہے یا اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر ایک دن مستقل لگ جاتا ہے دوسرے دن چھوڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے تلاوت، تسبیح، استغفار اور اسی طرح جو ہے کیا نماز کا اہتمام، قضا نمازیں، اسی طرح کچھ وقت جو ہے دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کرام سے مسائل پوچھیں، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ پوچھیں، یا علماء کرام جو اہل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو اپنے اپنی خانقاہوں میں ٹھہرے ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں، وہاں پر بیٹھیں، وہاں سے فیض حاصل کریں، وہاں پر کچھ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ اس طریقے سے اپنے اوقات کو اصول کریں، اپنے اوقات کا پورا نظام الاوقات بنائیں اور پورا وصول کریں۔ ایسا نہیں کہ پہلے شروع میں پہلا رمضان آیا تو پوری مسجدیں بھر گئی اور سب لوگوں نے عبادت میں اچھا خاصا وقت گزارا، کچھ لوگوں نے گروپ بندی کی اور رات قرآن کریم ایک دن ختم کر دیا اور دوسرے دن جا کے سو گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی بشاشت ہو اتنی ہی عبادت کریں، لیکن پابندی کے ساتھ کریں، پورا مہینہ پابندی کے ساتھ کریں، اسے وصول کریں۔ اور اس کا پہلا مہینہ جو ہے رحمت کا، دوسرا مہینہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو یہ جو انعام ہے ان انعامات کو ہم حاصل کرنے والے بنیں۔ اس مہینے میں بزرگوں کا معمول میں لکھا ہوا ہے کہ بعض بزرگان دین، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ پورے رمضان المبارک میں جو ڈاک کے ذریعے جو خطوط آتے تھے ان کو بھی نہیں پڑھتے تھے، کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتے تھے۔ کسی سے ملاقات یا کسی سے ضروری بات سننی ہو تو کیسے چائے کی چسکی لے رہے ہیں، تراویح کے بعد 1 سے 2 چسکی لی، اس میں جو بات ہو گئی، اس کے علاوہ پورا اوقات جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہتے۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پورے دن کا جائزہ لے کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں،
اس کے بعد جائزہ لینے کے بعد اس میں سے غیر ضروری کاموں کو ہٹائیں۔ ہمارے پورے دن میں 24 گھنٹے میں بہت سی غیر ضروری چیزیں بھی شامل ہیں، ہم اس کو ہٹائیں، اور اس کے بعد دیکھیں کون سی چیز ایسی ہے جو ضرورت میں شامل ہے، جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ صرف ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر عبادت کو لائیں اور اس کی جگہ عبادت سے پر کریں۔ اس طریقے سے انہوں نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے والد محترم ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کا طریقہ یہ، لہذا اس طریقے کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر اکابرین جیسے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا کرتے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ ایسے تو انفرادی طور پر عبادت میں تو گزارتے تھے، لیکن رات کا اکثر حصہ قرآن کریم سننے میں گزارتے تھے، یعنی تراویح کے بعد نوافل کا اہتمام اور نوافل میں قرآن کریم سننا، یہ تراویح کے علاوہ تھا، تراویح کے علاوہ بھی قرآن کریم سننے کا معمول تھا۔ لہذا جب بزرگان دین کے آپ حالات کو دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، تو پتہ چلے گا کہ ان کا رمضان المبارک میں یا تو عبادت سے تعلق رہا یا پھر قرآن کریم کی تلاوت سے تعلق رہا، اور انہوں نے اس طریقے سے اس کا اہتمام کیا۔ لہذا 4 چیزیں ہمیں ان چیزوں سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، تسبیحات کا اہتمام، یعنی کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت اس مہینے میں کرنا ہے، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی سے شروع کر دینا ہے تاکہ اس کی تیاری کے لیے ہو جائے۔ اسی طریقے سے 2 اور چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے سوال، اور دوسرا جنت کا سوال، اور 5ویں چیز اس میں اور شامل کر لیجئے صدقات کا اہتمام، اور 6ٹھی چیز اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ پورے سال جو ہم نے کمایا ہے، جو ہم نے جتنی پراپرٹی اکٹھا کی ہے، اس کا جو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ نکلتا ہے وہ زکوٰۃ آپ نکالیں۔ لہذا ان چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے اور ابھی سے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ بہت اچھا گزرے گا، اس کو وصول کرنے والے بھی بنیں گے اور عبادت میں ہم اسے گزار سکیں گے۔ ابھی آخر میں ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک اہم عبادت روزہ، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ فارمیلٹی ہے، ہم جو پوری کر لی ہے، حالانکہ روزے کے بہت سے فوائد ہیں، سائنسی اعتبار سے بھی تحقیق ہو چکی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے، آپ تحقیق اور ریسرچ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ منہ اور پیٹ کے کینسر سے حفاظت کے لیے جو نسخہ آزمایا گیا ہے اور جس پر ایوارڈ ملا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پورے سال میں کم از کم 1 مہینہ پورا پیٹ خالی کرے، اور یہ ہمارے ہاں روزے کی شکل میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں شرعی اعتبار سے ہی ایک تحفہ دیا گیا ہے کہ پورے سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے جس میں انسان کا پورا پیٹ معدہ خالی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جراثیم مر جاتے ہیں، پیٹ کی کینسر اور منہ کے کینسر سے جس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ہائی لینڈ ایک ملک ہے جس ملک میں ڈچ نامی مذہب جو یعنی جس سے ہم کہیں کہ جو کسی مذہب پر یہ نہیں رہتے بلکہ ایک ملحد کہلاتے ہیں، ایسے مذہب کے پیروکار ایک شخص تھے جو اسٹیمر میں نوکری کرتے تھے، مینیجر کی پوسٹ پر تھے، ان کے پاس کام کرنے والے بہت سے حضرات تھے، پاکستانی لوگ تھے، وہ روزہ رکھے ہوئے تھے، ان میں سے بہت سے معذور تھے اور بہت عمر دراز تھے۔ وہ بڑے روزے کی وجہ سے ٹیمپریچر وہاں پر بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ نیچے کی منزلیں میں اگر رہتے ہیں تو چاروں طرف سے پیک ہوتا ہے تو ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے اور گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، تو وہ بڑی پریشانی کے عالم میں تھے اور روزے کی وجہ سے ان کو بہت پیاس کا احساس ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے جو کیپٹن تھا، جو مینیجر تھا اس اسٹیمر کا، وہ ڈچ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کہا کہ چلو کیبن میں اندر جوس نکال کر دیا، یہ پی لو۔ اب چونکہ وہ دونوں کی زبان الگ تھی تو اس نے اشارتاً کہا کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے، یہ تو کیبن ہے، ایک دم پیک ہے، یہاں کوئی آ نہیں سکتا، باہر کی ہوا اندر نہیں آ سکتی، باہر سے پانی کا ایک قطرہ نہیں آ سکتا، پورا پیک ہے، یہاں تو کون دیکھ رہا ہے، چپ چاپ جوس پی لو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اب اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے ایک گیا گزرا مسلمان جو عامی شخص ہے وہ بھی یہ ایک جوس گلاس میں جو جوس ہے وہ نہیں پی رہا ہے، اتنے پریشانی کے عالم میں۔
لہذا اس کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا، جب اس نے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ یہ روزے کی برکات ہے اور یہ اس کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ہمارا ایک ایک عمل اگر شریعت کے مطابق ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو یہ لوگوں کے لیے اسلام میں آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے ماحول میں ہم اپنے اخلاق کو، اعمال کو، ظاہر و باطن کو درست کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آنے والے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں جہنم سے خلاصی اور جنت کا پروانہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔